بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست اور احباب، دوستوں کی قسمیں۔ بیٹا، دوستوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے تم کو طاقت ملتی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے غذا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل بہلتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پھل فروٹ جسے کھانے کے بعد بطور ذائقہ لیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے لیے بھائی کے مانند ہوتے ہیں، تم ان کے بغیر زندگی جی نہیں سکتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور ہوا۔ بیٹا، مخلص اور باوفا احباب تمہاری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں، ان کے سلسلے میں تمہیں کبھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، خلوص اور حسن اخلاق کا مظاہرہ۔ بیٹا، تمہارا خلوص اور تمہاری سچائی و راست گوئی حلقہ احباب میں معروف ہونی چاہیے، اس سے ان کا اعتماد مزید بڑھے گا اور وہ اپنی پریشانیوں کے حل اور اپنے آپسی معاملات کے تصفیے کے لیے تم سے رجوع کریں گے، اس سے تمہارا مقام و مرتبہ بڑھے گا اور تم ہی میرے انجمن اور میرے کارواں بن جاؤ گے۔ بیٹا، تمہیں اپنے اخلاق و کردار سے حلقہ احباب میں نمایاں ہونا چاہیے، لہذا دوستوں سے خندہ پیشانی سے ملو، انہیں خوش رکھا کرو، انہیں اپنے سے لگایا کرو، ان کی مدد کیا کرو، خوشی میں انہیں مبارکباد پیش کرو، غمی میں ان کی تعزیت کرو اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ وہ راہ حق سے پھسلنے لگیں تو تم نرمی سے ان کو صحیح بات بتاؤ۔ زندگی دین و دنیا دونوں کا نام ہے، لہذا دونوں پہلوؤں پر توجہ دینے کی عادت بناؤ، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ بیٹا، جو دوست نیکی کے کاموں میں تمہارا معاون بنے، مثلا تم سے ملنے آئے تو اسے یہ خیال رہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری نماز با جماعت نہ چھوٹے، کسی نے اپنی کسی ضرورت کے لیے تم سے وقت لے رکھا ہو تو وہ اپنی وجہ سے اس میں تاخیر نہ ہونے دے، ایسا دوست نہایت قابل قدر ہے، اس کے لیے اپنا دل کھلا رکھو۔ اگر یہ دوست کبھی اتفاق سے یوں ہی بار بار اندر باہر ہو، اسے تو تفریح کی سوجھی ہو اور تمہیں تو اپنے کام کی پڑی ہو، تو اسے بٹھا لو اور محبت کی باہیں اس کے لیے کھول دو۔ بیٹا، دوستوں سے محبت کا اظہار کیا کرو، دل میں چھپائے نہ رکھو، تم اگر ان سے خلوص و محبت کا اظہار کرو گے تو وہ بھی تم سے خلوص و محبت کا اظہار کریں گے، اس سے دلوں کو مسرت ہوگی۔ بیٹا، جو بھی تمہارے ساتھ صلح اور مصالحت کا برتاؤ رکھے، تم بھی اس کے ساتھ صلح اور مصالحت کا معاملہ رکھو۔ صلح اور مصالحت کا یہ معاملہ بس شیطان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ خود تمہارے ساتھ صلح کا کیسا ہی برتاؤ کرے، اس لیے کہ اس کی صلح ہمیشہ نفاق پر مبنی ہوتی ہے، اس کی ہمدردی میں دھوکہ چھپا ہوتا ہے، اس کی نرمی کے پس پردہ خباثت ہوتی ہے، اس کی محبت فتنے کا اندھا گڈھا ہوتی ہے، اس کے قرب میں غداری پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کی تقویٰ کا مقصد خواہ وہ کیسے ہی حسین عنوان سے کیوں نہ ہو، لڑائی اور فتنہ انگیزی ہوتا ہے۔ بیٹا، اگر تمہارا کوئی ساتھی تم سے کسی مسئلے میں بات کرے تو اس کی باتوں کو ہلکے میں نہ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات معقول اور بجا ہو، اسی طرح پوری بات سنے بغیر تردید کرنے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا ہو جس سے تم ابھی تک ناواقف ہو۔ دل آزاری اور انتقام سے بچو۔ بیٹا، احباب کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا رویہ رکھو، نرمی اور رواداری کا برتاؤ کرو، ان میں سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کے احساس کو زخمی نہ کرو۔ اگر ان میں سے کسی میں کوئی بے ڈھنگا پن ہے تو ایسوں کو تماچا مارنے والوں کی کمی نہیں ہے، تم تو کم از کم اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، بدن زخمی ہو جائے تو اس کا ایک نقصان ہے، لیکن اگر دل یا احساس زخمی ہو تو دوہرا نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے زخم سے دل کے ساتھ جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ بیٹا، اپنے کسی یار کو اس کے کسی نامناسب حرکت پر
کبھی اگر روک ٹوک کرو تو لب و لہجے کو نرم اور شائستہ رکھو اور بس اس سے آگے ہرگز نہ بڑھو۔ بیٹا، اپنے کسی دوست کے لیے دل میں نفرت اور انتقام کے جذبات ہرگز نہ رکھو۔ وہ جیسا بھی ہو مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری ہمدردی کا مستحق اور تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اس کی غلطیوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا کرو کہ وہ دین سے ناواقفیت یا انجام سے بے خبری کا نتیجہ ہیں۔ پاک باطن، کشادہ دل، بردبار اور باوقار بنو۔ احباب کی ناسمجھی کی باتوں پر صبر کرو، ان کی لغزشوں سے درگزر کرو۔ قصوروں کو معاف کر دینا اور لغزشوں سے درگزر کر جانا بڑی پیاری ادا ہے۔ یہ پاکیزہ اخلاق دوستوں میں جس قدر عام ہوں گے اتنا ہی ان کے اندر خلوص اور محبت بھی عام ہوگی۔ بیٹا، کسی ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے اگر تم اس پر غالب آ جاؤ تو اس کی چٹکیاں نہ لو اور نہ ہی اس پر ہنسو، اس لیے کہ ان باتوں سے اس کے دل میں نفرت و انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھے گا۔ اسے آزادی دو، ٹھنڈے دل سے سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو۔ اس نے اگر تمہاری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی یا کوئی دوسری گفتگو چھیڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہاری بات سے مطمئن ہے۔ پھر اور کیا چاہیے؟ تمہاری جو آرزو تھی وہ تو پوری ہو گئی۔ خوش اسلوبی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ بیٹا، جو ساتھی تمہیں بھروسے کے قابل نظر آئے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کی لغزشوں کو نظر انداز کرو، لیکن لغزشیں اگر بار بار ہونے لگیں تو کوئی سخت بات کہہ کر اس کے احساس و شعور کو زخمی نہ کرو، بس خاموشی اور خوش اسلوبی سے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر وہ تمہیں پریشان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ لغزشیں لاپرواہی اور بے فکری کا نتیجہ ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے لا ابالی ہوتے ہیں۔ بیٹا، اگر تمہیں اپنے احباب کے بارے میں یہ محسوس ہو کہ جب تم ان سے کبھی دین کے بارے میں باتیں کرتے ہو تو وہ تمہاری باتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں بلکہ الٹے اس کی تحقیر کرتے ہیں، تو کچھ دنوں تک ان کے اس تکلیف دہ رویے پر صبر کرو۔ پھر تمہیں اگر محسوس ہو کہ ان کی سرکشی بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور بندگی و طاعت کے کاموں میں تمہیں ان سے مدد ملے۔ بد کردار سے دور رہو۔ بیٹا، جو شخص اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہ واقع ہوا ہو اس سے محتاط رہو، اس کے قریب نہ بھٹکو۔ جسے اللہ کے حقوق کی پرواہ نہ ہو اسے تمہارے اور عام لوگوں کے حقوق کی پرواہ کب ہوگی؟ ایسا شخص اگر گناہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مبتلا ہو تو اس کی اس عادت کو معمولی نہ سمجھو، اس لیے کہ چھوٹے گناہ کشا کشا آدمی کو بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص عورتوں پر بری نظر ڈالنے کا عادی ہو ایک نہ ایک دن وہ شیطان کے دامے فریب میں آ کر عورتوں کے جال میں بھی پھنسے گا اور اپنے واقعات سنا سنا کر تمہیں بھی عورتوں کے چکر میں ڈالے گا۔ اسی طرح جو شخص بھپتیاں کسنے اور لوگوں کا مذاق اڑانے کا عادی ہو وہ تمہیں بھی معمولی سمجھے گا اور موقع بے موقع تم پر اپنی برتری کا اظہار کرے گا، اور جو شخص غیروں کے طور و طریق کو اپنی زندگی میں اپنائے گا وہ خود بھی سنت کی زندگی سے دور ہوگا اور دوسروں کو بھی دور کرے گا۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں سے الگ رہا جائے تاکہ ان کے ضرر سے حفاظت رہے۔ بیٹا، جس شخص کی نظر میں دین کی اہمیت نہ ہو، دین کو معمولی سمجھ کر اس کا کھلواڑ کرتا ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ شخص حیا سے عاری، شرافت و آدمیت کے جوہر سے تہی مایا اور زندگی کی اصل ذمہ داریوں سے بیگانہ ہے۔ ایسے شخص سے بس دوری ہی بہتر ہے۔ بے فائدہ اور بری صحبت سے بچو۔ بیٹا، جن کے پاس تم بار بار آتے جاتے ہو اگر ان سے تمہیں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ علمی، نہ اخلاقی اور نہ مالی، تو ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا چھوڑ دو
اور آمد و رفت کا سلسلہ ایسے لوگوں کے ساتھ شروع کرو جن سے تمہیں دینی یا دنیاوی نفع ہو۔ اسی طرح تمہارے پاس جو لوگ آتے جاتے ہیں، اگر تمہیں ان میں شرافت، علم اور صلاح و اصلاح کے آثار نظر نہ آتے ہوں تو ان سے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ بیٹا، اگر تم اہل کفر کے ملک میں جاؤ گے تو ان کے غیر اسلامی رہن سہن اور غیر اسلامی کلچر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہو گے۔ اگر برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو ان کی برائی کی چھیٹوں سے اپنے دامن کو بچا نہیں پاؤ گے۔ اگر گمراہی اور بے راہ روی کے شکار لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کے گمراہ کن خیالات کی گندگی سے اپنے ذہن و دماغ کو محفوظ نہیں رکھ پاؤ گے، اس لیے کہ ان کی مجلسوں میں گمراہ کن چیزوں کو زندگی کی ضرورت بتا کر بار بار اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی کسی نہ کسی مرحلے میں اس کی ضرورت کا قائل ہو ہی جاتا ہے اور اسے قبول کر لیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے دین میں اس چیز کا اس سے بہتر متبادل موجود ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی سلامتی ہے۔ لہذا بس اہل خیر حضرات ہی کی صحبت اختیار کرو، اور اسلام نے تمہیں زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ عنایت فرمایا ہے بس اسی طریقے کو اپناؤ۔ اسی طریقے کو اپنا کر مغرب کی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تم اپنے ملک میں آسانی سے اسلامی زندگی اپنا سکتے ہو، مغرب یہاں تمہیں اپنا لائف سٹائل اور اپنا بدبودار کلچر اختیار کرنے پر مجبور کرنے نہیں آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔